چلیں آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ کیسے کچھ گفتگویں ذہن بدل دیتی ہیں اور لوگوں کو عمل پر مجبور کر دیتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ کیوں کچھ لوگوں کی بات ہمیشہ سنی جاتی ہے جبکہ باقی بس نظر انداز ہو جاتے ہیں؟ اصل کھیل الفاظ کا نہیں بلکہ ان کو پیش کرنے کے انداز کا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا؟ بہترین آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن جب انہیں پیش کیا جاتا ہے تو وہ جیسے ہوا میں ہی کہیں کھو جاتے ہیں۔ لوگ سن تو لیتے ہیں مگر بات دل پر اثر نہیں کرتی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ خیالات کا نہیں بلکہ گفتگو کی بناوٹ کا ہے۔ جب بات بے ترتیب ہو تو سننے والا الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن جب گفتگو کا ایک مضبوط ڈھانچہ ہو تو پیغام نہ صرف سنا جاتا ہے بلکہ محسوس کیا جاتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے اس راز کو سمجھتے ہیں۔ حقیقی لیڈرشپ کسی عہدے یا ٹائٹل سے نہیں آتی، یہ اس انداز سے جھلکتی ہے جس سے کوئی شخص بات کرتا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ لیڈر وہی ہے جس کے پاس کوئی خاص ٹائٹل ہو، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی بغیر کسی ترتیب کے بات کرتا ہے تو اس کا پیغام بھیڑ میں ایک سرگوشی کی طرح گم ہو جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس، جب گفتگو کا ایک واضح ڈھانچہ ہو تو الفاظ ایک لنگر کی طرح کام کرتے ہیں جو سننے والوں کی توجہ کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو وہ کون سا فریم ورک ہے جو ایک عام سی گفتگو کو قیادت کے مظاہرے میں بدل سکتا ہے؟ اسے لیڈرشپ اسکرپٹ کہتے ہیں۔ آئیے اس کے 4 آسان مراحل کو دیکھتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے بات چیت کا انداز بدل سکتے ہیں۔ یہ لیڈرشپ اسکرپٹ ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی طاقتور فریم ورک ہے۔ یہ وہ ٹول ہے جسے ہر مؤثر لیڈر، چاہے جان بوجھ کر یا انجانے میں، اپنے پیغام کو واضح، اثر انگیز اور قابل عمل بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ ہیں وہ 4 ستون جو ہر مضبوط گفتگو کو سہارا دیتے ہیں۔ ہم ایک ٹھوس بنیاد سے شروع کرتے ہیں، پھر سننے والے تک ایک پل بناتے ہیں، اسے ثبوتوں سے مضبوط کرتے ہیں اور آخر میں عمل کی طرف ایک واضح راستہ دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہے اعتماد کے ساتھ شروعات کرنا۔ مجھے لگتا ہے یا شاید جیسے الفاظ فوراً ساخت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس، جب کوئی کہتا ہے میرا ماننا ہے کہ یہ حکمت عملی ہماری پیداواریت بڑھائے گی، تو وہ صرف ایک خیال پیش نہیں کر رہا بلکہ پہلے ہی لمحے سے سننے والے کے ذہن میں اعتماد پیدا کر رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ بتانا ہے کہ بھئی اس میں سننے والے کا کیا فائدہ ہے۔ لوگ فطری طور پر ان خیالات کی طرف کھنچتے ہیں جو ان کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لائیں۔ جب ایک واضح فائدہ دکھایا جاتا ہے تو بات صرف ایک تجویز نہیں رہتی بلکہ ایک پرکشش موقع بن جاتی ہے۔ دیکھیں، صرف رائے دے دینا کافی نہیں ہوتا۔ جب آپ ڈیٹا یا پچھلے تجربے کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے یہ کہنا کہ پچھلے سال اسی طریقے سے ہماری ڈیلیوری 30% تیز ہو گئی تھی، تو آپ کی رائے ایک ناقابل تردید حقیقت بن جاتی ہے۔ ثبوت وہ سٹیل ہے جو آپ کی دلیل کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اب سب سے اہم یعنی چوتھا مرحلہ۔ بہت سی بہترین گفتگویں اس لیے ناکام ہوتی ہیں کیونکہ ان کا کوئی واضح انجام نہیں ہوتا۔ ایک لیڈر ہمیشہ اپنی بات کو ایک مخصوص لاہے عمل کے ساتھ ختم کرتا ہے، جیسے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پلان کو اگلے ہفتے نافذ کریں۔ یہی وہ قدم ہے جو گفتگو کو فیصلے میں اور خیال کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس اسکرپٹ تو آ گیا ہے، لیکن آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ اسے زندگی کیسے دی جائے، کیونکہ بہترین الفاظ بھی بغیر کسی مضبوط پیشکش کے بے اثر ہو جاتے ہیں، اور ایک مضبوط پیشکش کی بنیاد ہوتی ہے تیاری۔ اعتماد کوئی جادوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ اچھی تیاری کا پھل ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص جانتا ہے کہ اسے کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے تو اس کے ہر لفظ میں سکون اور یقین خود بخود جھلکتا ہے۔ تو ایک مؤثر پیشکش 3 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا، وضاحت، یعنی سادہ اور آسان زبان۔ دوسرا، باڈی لینگویج، سیدھا کھڑا ہونا اور آنکھوں کا رابطہ اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اور تیسرا، آواز کا لہجہ، آواز میں اتار چڑھاؤ اور صحیح جگہ پر ٹھہراؤ الفاظ کو ایک ایسی میوزک میں بدل دیتا ہے جسے سننا اچھا لگتا ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک مضبوط موجودگی قائم کرتے ہیں۔ ہم نے ڈھانچے اور پیشکش پر بات کر لی ہے، اب آئیے ان مہارتوں کی گہرائی میں اترتے ہیں جو ایک اچھے کمیونیکیٹر کو ایک بااثر لیڈر سے الگ کرتی ہیں، یعنی جذباتی طور پر جڑنے اور فعال طور پر سننے کی صلاحیت۔ حقائق اور ڈیٹا دماغ سے بات کرتے ہیں لیکن اکثر جلدی بھول جاتے ہیں۔ اس کے برعکس، جب آپ اپنے پیغام کو کسی کہانی یا مثال میں لپیٹتے ہیں تو آپ براہ راست دل سے بات کرتے ہیں۔
کہانیاں ایک جذباتی تعلق پیدا کرتی ہیں، اور جذبات وہ گوند ہیں جو کسی بھی پیغام کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں چپکا دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ لیڈرشپ کا مطلب صرف بولنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ یقینی بنانا بھی ہے کہ کوئی واقعی سن رہا ہے۔ ایک عظیم لیڈر پہلے ایک عظیم سامع ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کو پوری توجہ سے سنتا ہے تو وہ اسے عزت کا تحفہ دیتا ہے۔ اس سے اعتماد کا ایک مضبوط پل بنتا ہے، اور جب لوگ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ اس پل کو پار کر کے نئے خیالات کی طرف جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اسکرپٹ، پیشکش اور تعلق پر بات کر لی ہے۔ آخر میں آئیے اس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اپنی شخصیت کا حصہ کیسے بنایا جائے تاکہ حقیقی معنوں میں ایک لیڈر کی آواز اپنائی جا سکے۔ لیڈر کی طرح بات چیت کرنا ایک ایسی مہارت ہے جو مسلسل مشق سے نکھرتی ہے۔ ہو سکتا ہے شروع میں یہ تھوڑا غیر فطری محسوس ہو، لیکن ہر چھوٹی گفتگو مشق کا ایک موقع ہے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ جو آج ایک اسکرپٹ لگتا ہے، کل ایک فطری عادت بن جائے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قیادت کوئی دیا گیا عہدہ نہیں، بلکہ یہ ایک منتخب کردہ ذہنیت ہے۔ جب کوئی اپنے الفاظ پر قابو پا لیتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کی دنیا پر بھی قابو پانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اگلی بار کوئی بات کرے گا تو کیا وہ محض ایک عام گفتگو ہوگی یا وہ کچھ نیا تعمیر کرے گی؟ یہ انتخاب ہر ایک کا اپنا ہے۔